السلام علیکم، میں ہوں طیب عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہانی کا سفر۔ آج کے اس پروگرام کہانی کا سفر میں ہم عبدالستار اہدی کی زندگی کے کچھ ایسے لمحوں کو بیان کریں گے جن لمحوں نے ان کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا موقع دیا۔ 28 فروری 1928 کو پیدا ہونے والا ایک لڑکا نسل انسانیت کا خیرخواہ بنے گا، یہ کس نے سوچا تھا؟ ایک ایسا شخص جس کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں آئی، لیکن اس کے پاس ایسا کیا تھا جو اسے عبدالستار اہدی بننے پر مجبور کرتا رہا؟ 20,000 سے زائد بچوں کی شناخت ہونے والا شخص اس مقام تک کیسے پہنچا؟ ان سارے سوالوں کے جواب اور بھی بہت کچھ ایک ہی شخص سے جڑے ہیں جس کا نام عبدالستار اہدی ہے۔ عبدالستار اہدی میں شروع دن سے ہی خدمت خلق کے لیے احساس تھا اور اسی احساس نے انہیں اہدی بنایا۔ زندگی کی رنگینیوں سے کنارہ کشی کرنے والا شخص، خود کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دینے والا، اپنی تمام حسرتیں، خواہشیں اور آرزوؤں کو انسانیت کے ساتھ وابستہ کر دینے والا شخص ہی عبدالستار اہدی ہے۔ زندگی کا وہ لمحہ جس نے ایک نوجوان کے خوابوں کو حقیقت میں پلٹ دیا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ وہ لمحہ جو ایک نوجوان کو عبدالستار اہدی کا نام دے کر گیا۔ اس سوال کا جواب 1957 کی وہ وبا ہے جو کراچی میں اس وقت عروج پر تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عبدالستار اہدی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا تھا۔ اس کے لیے عبدالستار اہدی نے جگہ جگہ خیمے لگائے، لوگوں کے لیے بھیک مانگی، چندے اکٹھے کیے اور نہ جانے کتنے ایسے کام کیے جس کو ایک عام انسان کرنے سے پہلے 1000 دفعہ اپنی انا کے مسئلے کو درمیان ملانا چاہے گا۔ ان چندوں سے اتنی رقم اکٹھی ہو چکی تھی کہ جہاں عبدالستار اہدی نے اپنی پہلی ڈسپینسری بنائی ہوئی تھی اس بلڈنگ کو ہی خرید لیا، اور یہی بلڈنگ اہدی فاؤنڈیشن کا آغاز تھی۔ 1957 کی اس وبا سے 3 سال پہلے یعنی کہ 1954 میں عبدالستار اہدی نے پرانی وین بھی خریدی ہوئی تھی، اور یہی پرانی وین پہلی اہدی ایمبولینس ثابت ہوئی۔ اس وبا کے بعد گاؤں، دیہات اور شہروں میں عبدالستار اہدی کے اس کارنامے سے اس کے چرچے عام ہونے لگے اور ہر کوئی اس کے گن گانے لگا، اور یہی نہیں بلکہ اس کی فاؤنڈیشن کا لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ بننے لگے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ 1957 کے اس حادثے سے پہلے عبدالستار اہدی کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ اور شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گنتی کے چند لوگ۔ اس بات سے یہ چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ بڑے خواب دیکھنے والے بھی ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ شروع دن سے ہی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی یا پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی جو ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ان کا ساتھ دے۔ بس پختہ ارادے، خدا پر یقین اور وقت پر کیے گئے صحیح فیصلے ہی ان کو دوسروں سے الگ بناتے ہیں۔ خیر آگے بڑھے تو 1957 کی اس مقبولیت کے بعد عبدالستار اہدی نے اپنے خواب کو مزید حقیقت بنانے کے لیے جگہ جگہ جا کر شادیوں میں برتن دھوئے، اخبار اور رسالے بیچے، بھیک مانگی، چندے اکٹھے کیے، نہ جانے کتنے ایسے کام کیے جو ایک عام انسان کرے تو اس کی انا کا مسئلہ درمیان میں ضرور آتا ہے۔ اسی حوصلے اور جذبے کے تحت 5 سے 7 مزید اہدی ایمبولینس اہدی فاؤنڈیشن میں کام کرنے لگی، اور اس طرح اب وہ کارواں چل پڑا تھا جو کبھی عبدالستار اہدی کا خواب ہوا کرتا تھا۔ زندگی کے اس مشکل سفر میں عبدالستار اہدی کا ہر حالات میں ساتھ دینے والی خاتون ان کی شریک حیات بلقیس اہدی تھی، اور یہاں پر ان کا نام لیے بغیر پروگرام کو آگے بڑھانا مناسب نہیں۔ بلقیس اہدی نے اپنے بہت سے انٹرویو میں ایسی راز کی باتیں ہم تک پہنچائی کہ جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر مشکل حالات سے گزر کر ان لوگوں نے اہدی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ بلقیس اہدی نے بتایا کہ ہمیں گالیاں دی گئی، ہم پر فتوے لگائے گئے اور نہ جانے کتنی ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئی جو اہدی فاؤنڈیشن بننے سے ہمیں روک رہی تھی، لیکن عبدالستار اہدی مجھے ایک ہی نصیحت کرتے تھے، اور یہ کہ اللہ پہ یقین رکھو اور کسی سے بدلہ لینے کی کوشش مت کرو۔ بلقیس اہدی، عبدالستار اہدی اور ان کے ہمراہ ساتھیوں نے اپنے خواب کو مزید حقیقت بنانے کے لیے نسل انسانیت کے لیے بہت سے کام کیے۔ لاوارث بچوں کے لیے جگہ جگہ جھولے لگائے، سرد خانے بنوائے، پاگل خانے بنوائے، بلڈ بینک بنوائے، صرف اور صرف اس لیے کہ نسل انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ بہت سارے واقعات، جیسا کہ ڈاکوؤں نے جب عبدالستار اہدی کو اغوا کیا تو ایسا کیا ہوا تھا کہ ڈاکوؤں نے ان کا بوسہ لیا، یا پھر گیتا اہدی کو اس کے خاندان بھارت تک پہنچانے کا سفر، یا پھر جب عبدالستار اہدی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت ان کے کیا خیالات تھے۔ ایسے بہت سے واقعات جن واقعات نے عبدالستار اہدی کے خواب کو مزید شہرت دی، وہ اس پروگرام میں بیان نہیں کیے گئے۔ بہرحال پروگرام کے آخر میں اگر ایک عام سا لڑکا اپنے خواب کو حقیقت بنا سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں؟ اگر عبدالستار اہدی کا خواب ایک پرانی گاڑی اور ایک ڈسپینسری سے شروع ہو سکتا ہے تو پھر میرے اور آپ کے خواب کا ایک چھوٹی سی کوشش کرنے سے کیوں نہیں؟ شاید ان سب سوالوں کا جواب ہمیں بھی عبدالستار اہدی کی طرح کسی ایسے خواب کی ضرورت ہے جس کو ہم حقیقت بنا سکتے ہو۔ کچھ وقت خود کو دے کر سوچیں، آپ کا خواب کیا ہے؟ اگر آپ اپنے خواب کے لیے ایک کوشش بھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ ایک کوشش آپ کا نام تاریخ کے پنوں میں لکھوا دے۔ آج کا ہمارا ساتھ یہی تک تھا۔ اپنے ہوسٹ طیب عمر کو دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پروگرام کہانی کے سفر میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔